میں شروع کرنا وا اللہ دے پاک نام سی کہ رحمان ہے تے رحیم ہے۔ السلام علیکم۔ ناظم صاحب سواڑیاں گلاں سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ سانے یہ گلاں ریکارڈ کر لیتی ہیں، تسی اینا کو کسی بھول جاسی ہیں۔ پشوری لوگ جڑے ہوندے ہیں اگر اور کچھ بھی نہ ہوئے انہوں دا حافظہ بڑا ٹھیک ہوندا ہے، وہ جناب 40 سالوں دے بعد گلاں یاد رکھتے ہیں۔ میں سواڑا سب دا بڑا ممنون تے مشکور ہاں کہ سوانے اے اعزاز من بخشا ہے۔ میرے واسطے تو وہی گل ہے کہ آدمی کار آندا ہے، کہندے ہیں سویلے دا پلویا اگر دیگر نو کار آ جائے تو پلویا نہیں ہوندا، تو مجھے تو خالی 40 سال ہوئے ہیں تو میں ہوں بھی کار نو پولا نہیں گاواں۔ ان کو کانفرنس دا انعقاد جڑا اتھے ہویا ہے، اس دی تیاری دے وچکار اج سونے سنے سویرے کہ کم از کم کوئی 1.5-2 سال دا وقت لگے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کانفرنس دی ضرورت کی آئی؟ اس دی کئی وجوہات ہیں، تو میں چاہنا کہ اگر سواڑی اجازت ہوئے تو اس موضوع تے میں کچھ اپنے خیالات دا اظہار کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ ساڑھے پشاور دے لوگوں واسطے خصوصاً ہزارے تے ایبٹ آباد تے ڈیرہ اسماعیل خان تے کوہاٹ تے باقی لوگوں نو اتنا زیادہ اے مرض نہیں گی جتنے کہ ساڑھے پشورین ہو گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ زبان اس وقت ساڑھے واسطے ایک غیر فیشنی زبان ہو گئی ہے۔ اسی پشور دے لوگ جڑے ہیں یہ فیشنیبل نہیں گا کہ اسی پشوری یا ہندکو زبان بولی ہیں، تو جس وقت ایک زبان ان فیشنیبل ہو جائے تو پھر وہ ایک بازاری زبان بن جاندی ہے۔ کسی نے کیا ہے کہ لالے فدو تے کہوے دی زبان بن جاندی ہے۔ تو میں سنوں یہ کہنا ہوا کہ ہر زبان دے وچکار لالا فدو بھی ہے تے کہوا بھی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکنا سوانوں کہ اگر اسی پشاوری زبان نو یا ہندکو زبان نو یہ کہیں کہ لالے فدو دی زبان ہے تو پھر اسی کیسی ہیں کہ پشتو زبان بہادرے دی زبان ہے۔ بہادرے ایک کریکٹر ہے نا جی، بڑا فنی جہا کریکٹر ہے پشتو لٹریچر دے وچکار، تو اسی کہہ سکنے کہ ساری زبان دا احاطہ اس بہادرے دے کریکٹر نے کیتا نہیں۔ اس لحاظ نہ ساری زبان بھی صرف او بازاری زبان تک محدود نہیں کی، تو ایک دفعہ زبان بازاری زبان بن جائے تو پھر وہ زبان ایستا ایستا متروک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بارے سامنے بڑی سونی گل کی ہے انوار چشتی صاحب نے سنوں کیا ہے کہ کیڑی کیڑی سٹیجوں سے ایک زبان نکل دی ہے تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے ہنکو دے زوال دے ذمہ وار کوئی ہور نہیں ہے، صرف ہنکو بولنے والے نے۔ اس ساڑی اپنی بے حسی ہے، اس دے کار نہ اردو دا قصور ہے تو نہ پشتو دا قصور ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہنا ہوا کہ ساڑا جھگڑا پشتو زبان نال بالکل نہیں گا۔ زموں جنگ چے دے پختو سرا نشتہ، ہمارا جھگڑا پشتو زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ وی ہیو نو کوئرل وتھ پشتو لینگویج۔ میں نے 4 زبانوں سنوں کی یہ گل کہ سنوں گل یاد رہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساڑا جھگڑا بھی نہیں گا تو سانے اس زبان دی اہمیت نو بھی اسی بار بار کدھر کدھر کہندے رہنے ہاں، تو یہ کوئی گل تو نہیں گی کہ یہ زبان بڑی غیر اہم سی زبان ہے، ایک سپرفلوس چیز زبان ہے، غیر اہم زبان ہے، جنہوں چند مجذوب لوگ حاجی علیم ہو گیا، اپنا ضیاء الدین صاحب ہو گئے، اپنا عوان صاحب ہو گئے، یہ اس زبان نو اپنی نیم مردہ حالت سے لیا کے اسی ایک نویں روپ پھونک دے پائیں، لیکن زبان غیر اہم زبان ہے۔ اکثر لوگ میں نے یہ سنے ہونا سی کہ یہ تو ایک بولی ہے یار، چھوڑ یہ زبان تو نہیں گی، اس کو تسی کیوں اتنی اہمیت دین دے پئے ہو؟ ساڑھے اپنے پشوری ان کو بولنے والے یہ کہندے ہیں کہ اتنا غیر اہم زبان ہے، سنو کہ بلا پئیے کہ تسی زبان بار 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 ان کو دا ذکر کر دے پئے ہو۔ اس دا جواب، اس سوال دا جواب سوانو کتاباں لکھی ہوئی گلاں نہیں مل سی، اس واسطے سوانو چاہیے سی کہ جا کے پتھراں تے لکھے ہوئے صحیفے نو دیکھو۔
پتھراں تے لکھی ہوئی کتاباں نو دیکھو، اس سے میری کی مراد ہے؟ میں اکثر یہ کہنا ہوا کہ ہندکو ایک بڑی پرانی قدیم زبان ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ثبوت لیا کے بتلانا، تو کہنا ہے کہ ہندکو پرانی زبان ہے، تو کس طرح پرانی زبان ہے؟ چلو جی ثبوت بھی سنو لیا کے بتلانے۔ پچھلی صدی دے شروع دے وچکار ایک کتبہ، ایک پتھر دا کتبہ نکلا ہے اٹک تو۔ وہ کتبہ دوسری یا تیسری صدی عیسوی دے وچکار پشور دے کسی خاندان نے اٹک دے کول ایک کھوہ کھدوا کے اس تے لگایا سی، تو اس تے لکھو ہے کتبے دے وچکار کہ اے پشاور دے خاندان نے، جس نو انگریزی کا سیان کہہ سکتے ہیں، SCION، کہ پرانی فیملی جیڑی ہے پشاور دی، اس نے اے کنواں کھدوا کے لوگاں دی رفاہ واسطے کیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کتبہ اس دے نال پشوری دا کے تعلق ہے، ان کو دا کے تعلق ہے۔ ہوں وہ کتبہ جڑا ہے وہ خروشتی رسم الخط دے وچکار ہے، جڑا متروک ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس نو تسی ٹرانسلیٹ کرو اس کتبے نو، تو ڈاکٹر دانی صاحب نے اپنی کتاب جیڑی ہسٹورک سٹی آف فرنٹیئر 1995 چھپی ہے، صفحہ 295 تے دیکھ لو، اس نے لکھا ہے، اس نے ٹرانسلیشن کی تھی اس کتاب اس کتبے دی۔ ان میں تھوڑی سی یہ پوچھنا ہوا کہ اگر میں ایک آدمی جاندا پیا تو میں کہنا کہ یار وہ فلانا دا کیا لگتا ہے، تو ان کو کہنا نا کہ وہ چاچاس، ٹھیک ہے، وہ پیوس، اے ترکیب ہے ساری ہندکو زبان دے وچکار، وہ اس کا باپ ہے، وہ اس کا پیوس۔ اس کتبے دی ترکیب جڑی ہے الفاظ دی بائنا وہی ہے جڑی اج بھی پشاور شہر دے وچکار لوگ بول دے پے۔ تو اگر اس سے زیادہ ثبوت سنو چاہیے تو اور کیا ہو سی؟ ہوں پرابلم ساڑا یہ ہوندا ہے کہ اسی تو اپنی زبان دے ڈانڈے جڑے پہلی صدی عیسوی دے نال ملا لینے کسی نہ کسی طریقے تے، لیکن چند ایک محققین ہیں جنہوں اے کہنا تے انہوں ذرا اس تے کنونس کرنا کہ بھئی یہ زبان بڑی پرانی زبان ہے، وہ کہندے نہیں یہ تو ہے ہی نہیں گی۔ ہوں اس گل تے میں ایک صفا گل کرنا، اس وچکار میں پہلے گل کہہ چکا کہ ساڑا جھگڑا ہور کسی زبان نال نہیں گا، اسی سب زبانوں نال پیار کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہساں کہ ساری زبان جیڑی ہے ساری اپنی زبان ہے، اسی انہوں اس تو نہیں بھول سکنے ہیں کہ اس زبان دے وچکار ساڑیاں ماواں نے ساڑے کنے لوریاں دیتی ہوئی ہیں، تو جس زبان اس نے لوریاں سنیاں وہ اسی کس طرح بھول سکنے ہیں؟ تو پشتو تو ساڑی ماں ہے، ہندکو تو ساڑی ماں ہے، ساڑی اپنی زبان ہے۔ ہاں پشتو جیڑی ہے ساڑی ماسی ہے، ہاں لیکن ماسی ماں نہیں بن سکتی، ہاں زمان تروڑ دکا نا، آؤ مون خونشی کی دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وادی پشاور دے وچکار پشتون ٹرائبز 8ویں صدی چائیں، تو اس سے پہلے یکم صدی سے لے لو 8ویں تک اتنے کون آباد ہے، کون لوگ ہے؟ کوئی زبان تو بول دے آئے نا، کچھ انہوں دا رسم و رواج آیا، کوئی تہذیب آئی، تمدن آیا، کوئی ثقافت آئی، وہ کون لوگ ہے؟ تاریخ فرشتہ ہی کتاب ہے جڑی 1850 سے چھپی سی، نول کشور پریس نے چھاپی ہے تاریخ فرشتہ، بڑی سونی کتاب ہے، کئی حوالے مل چکے ہیں اس کتاب دے۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کیا کہ نہیں بھائی مغلہ نے کتاب لکھوائی سی دشمنی دی خاطر، بغض معاویہ ہوندا ہو سی، منو نہیں پتہ اس گل دا، لیکن کتاب جڑی ہے مستند کتاب ہے، اس دے وچکار صفا لکھو ہے کہ 8ویں صدی دے وچکار اتھے اے ٹرائبز آئیں، تو اس سے پہلے بھی تو کوئی لوگ اتھے آباد ہو سن۔ کیڑی زبان بولی جاندی ہے؟ سنسکرت ہے، پالی ہے، خوراشتی ہے۔ اتھے پھر وہ کتبہ جیسا میں ذکر سوارے سامنے کیتا ہے، اس نو سامنے رکھ کے کہنا پہندا ہے کہ نہیں بھائی اتھے تو لوگ آباد ہے، وہ تو لوگ جڑے ہے وہ انہوں دی زبان ہے۔ بدقسمتی ہوئی کہ خوراشتی رسم الخط جس وچکار اے زبان لکھی جاندی ہے وہ ختم ہو گیا، متروک ہو گیا، تو اس زبان تو رہ گئی نا، زبان لوگ بول دے رہے لکھ دے نہیں آئے۔ تو پھر جناب 1000 سال دے بعد سانے اس زبان دوبارہ لکھنے دی کوشش کی تھی، تو پھر سانے اس واسطے قرض لیتے اب جد جڑی ہے عربی سی، تو اسی عربی لکھنے ہاں۔ ہوں تسی من بتلاؤ کہ عربی دے الفاظ لے کے، حرف لے کے، حروف لے کے تسی بھین لکھ سکتے ہو؟ نہیں لکھ سکتے ہو۔
لیکن اگر خروشتی دے وچکار جا کے دیکھو تو اس دا بیان ہی اسی طرح موجود ہے کہ تسی بغیر کسی تکلیف دے تسی وہی الفاظ جڑے ساڑے سے مشکل لکھ سکنے ہیں. ایک اور چیز بھی میں سنی ہے کہ ہندکو زبان جڑی ہے وہ تو پنجابی زبان ہے. یہ بھی میں نے سنا کہ یہ پنجابی دی ہی کمسن چھوٹی لیکن مترئی پہن ہے ہندکو زبان. میں یہ کہنا ہوا کہ اگر وادی گندھارا دے وچکار ہندکو اگر خوراشتی رسم الخط مروج آئی تو اس سے پہلے وادی سندھ دے وچکار اگر بولی جاندی آئی تو اس دا جڑا سرچشمہ ہے وہ پنجاب تو نہیں ہو سکتا, وہی گندھارا دی سرزمین ہی ہو سکتی ہے جڑا پشاور اس دا مرکز آیا. ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جڑے ہندکو بولنے والے لوگ ہیں یہ پنجاب سے لیا کے انہوں نے وسایا گیا ہے. میں کہنا یار تسی ہزارے نو دیکھو, ہزارے دے وچکار تھارے پہاڑ جڑے لوگ یہ ہزارے والی ہندکو زبان بول دیں. تاریخ دے وچکار قدرے سونو انہیں مل سی کہ بھئی ایک ماس مائگریشن ہوئی ہے پنجاب سی تے آ کے انہوں نے صبح سرحد نو پاپولیٹ کیتا. یہ تو کہ ہے ہی نہیں کدھرے. تو پھر اسی اس مفروضے نو کیوں طاقت دیں کہ بھئی اے باہر دے لوگ آئیں اپنی زبان لے کے آئیں تو بول دے رہے. تو اگر وہ چیز صحیح ہے تو پھر میں تھوڑا سی یہ پوچھنا ہوا غور کرو ذرا اس تے کہ یہ کس سبب ہے, کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوہاڑ دے وچکار ایک زبان بولی جاندی ہے, کوہاڑ شہر پشور بولی جاندی ہے, سوابی دے چند ایک جڑے گران انہاں بولی جاندی ہے, ڈیرہ اسماعیل خان بولی جاندی ہے, سارے ہزارے بولی جاندی ہے. یہ سارے لوگ باہر سے آئیں نہیں, یہ وہی لوگ ہیں جڑے کہ تھے صدیاں سی ہزاراں سالاں سی رہندے پین, انہوں دی اپنی زبان ہے. پھر آخری سوال یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر پشاور یہ زبان جڑی ہے ہندکو یہ پھر اگے کیوں نہیں ودی؟ اس دے اگے ودنے دے وچکار کی شیوائیاں جس دن اگے ودنے دیتا تھا. دیکھو نا یہ وہی زبان ہے جڑی دلیپ کمار تے پرتھوی راج تے پترس بخاری تے احمد علی سائیں تے مٹھو تے فاروق بخاری تے رضا ہمدانی, یہ وہی زبان ہے. اس نے تے کہ افتاد پہ یہ زبان تے کہ انہیں اگے ورنا بالکل چھوڑ دیتا ہے. اس دا تجزیہ جڑا بڑا نازک ہے لیکن ایمانداری دا تقاضا ہے بھی کچھ نہ کچھ تجزیہ کرنا چاہیے. میں اپنے ہندکو بولنے والے لوگوں دا کم مائیگی دا میں ماتم تھوڑی دیر پہلے کر چکا. سب سے زیادہ نقصان جڑا ہندکو زبان نو پہنچا ہے تے ہندکو کلچر نو پہنچا ہے وہ انگریز کلونیل رائٹرز دی طرف پہنچا ہے. ان دیکھو میں سنوں ایک تصویر سوڑ سامنے بڑھانا چاہنا ہوں کہ رڈیارڈ کپلنگ بڑا مشہور رائٹر تے پوئٹ آیا کلونیل ایرا دا. اس نے جدو لکھے کچھ تو انہیں فرنٹیئر دے متعلق یہ لکھا ہے کہ خیبر دے پہاڑوں دے وچکار انگریز جڑن او ٹرائبز دے نال لڑ دے پین, گلوریفائڈ اے کلچر. تو اسے پھر وہ حالات لکھ دسی, اسے نظمہ لکھ دسی. وہ نظمہ انگلینڈ جا کے جڑے انگریز لوگ گئے اپنے ناشتے دی میز تے بیٹھ کے وہ پڑھ دے تے بڑے بڑا انہوں لطف آندا. پشاور شہر دے وچکار اپریل 1930 دے واقعات نو کپلنگ کے درجہ دیندا آیا. اسی تو کوئی اہمیت ہی نہیں آئی اس واسطے. وہ تے ٹرائبل ایریا دے وچکار جو جنگ و جدل ہوندی آئی انہوں نے گلوریفائی کر دیا ہے. وہ گلوریفیکیشن کرنے دے سبب ساڑھے لوگوں دے وچکار ساڑھی زبان, ساڑھا تمدن, ساڑھا کلچر رفتہ 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 اس حد تک پہنچ گیا کہ اج سو نے دیکھا کہ میں بھی اس دا ماتم کرنا پیا تے باقی لوگوں نے بھی اس دا ماتم کیتا ہے. 1850 دے وچکار ایک انگریز پشور شہر چ آیا. ایک انگریزوں سے پہلے دی وقت واقعہ ہے, انگریز جڑے وہ بعد چ آئے. ایک انگریز آیا سی تے انہیں پشور شہر دے بارے میں صرف سنوں یہ کہنا چاہنا کہ یہ کہنا کہ پشاور شہر دے جڑے باشندے ہیں جڑے اتنے رہندے پین ہزار سال سی وہ کوئی ہور زبان بول دے سن یا اور کچھ سن. میں سنوں صرف کہنا کہ یہ تسی دیکھ لو ریورٹی آیا ہے, ایچ جی ریورٹی 1950 دے وچکار, تو اس نے پشاور شہر دا بڑا تفصیل نقشہ کھینچا ساڑے واسطے. مالیاں دے نام, گلیاں دے نام, بازاراں دے نام, بلکہ انہیں اس بھی کیا ہے کہ اس شہر دے وچکار کیڑے کیڑے لوگ آباد ہیں. تو صرف کہندے ہے کہ
میجورٹی جڑی ہے پشاوریاں دی ہے اس شہر دے وچکار چاہیے ہے اسی سارے دا فرض ہے کہ اسی ان کو اگے بتائیے تو میں دوبارہ کہنا ہے کہ اس دا مقصد نہیں گا کہ اسی ایک اور زبان دی مخالفت کرنے پائیں ناٹ ایٹ آل یہ کدی ہو ہی نہیں سکتا اسی تو کہنا ساری زبانیں جڑی بہترین ہیں تو اس بعد اگے انہوں لے جانے پائیں انہیں بھی دیکھا جائے کہ پشاور شہر دے لوگوں نے ادیبہ نے شاعرہ نے اپنی زبان نو ایک طرف رکھ کے اپنی ہنکو ماں بولی نو ایک طرف رکھ کے انہوں نے پشتو زبان دی بڑی خدمت کی تھی دیکھو نا رضا ہمدانی تے فارغ بخاری دو نامن جنہوں نے پشتو لٹریچر نو ایک فرنٹیئر دی گمنامی سی لے کے پاکستان دے وچکار انہوں نے تعارف کروایا ہے اٹک پار دے لوگ انہوں پشتو لٹریچر تو کیا پتہ آیا یہ پشاوری لوگوں نے کیتا ہے یہ سارے ان کو بولنے والے نے کیتا ہے اسی صرف یہ چاہنے ہیں کہ تاکہ فل ریسیپروسٹی نہ بھی ہوئے تو کچھ تو ہوئے نا کچھ اہمیت کچھ ریکگنیشن کچھ احساس کہ بھئی اس زبان نے ایک اور زبان دی خدمت کی تھی تو کم از کم چاہیے کچھ نہ کچھ ریسیپروسٹی اس زبان میں ملنی چاہیے تھی وہ کس طرح ہونا چاہیے وقت کی ضرورت ہے تسی دیکھو بینرز لگے ہوئے سامنے یہ بڑے اہم بینرز ہیں وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایک ہند کو اکیڈمی بڑھائی جائے پشتو اکیڈمی بنی سی سن 60 دی دہائی دے پہلے چند سالوں دے وچکار اس نے بڑا کم کیتا ہے اس وقت پشتو کلاسک جڑے آئے کلاسیکی ادب پشتو دا جڑا آیا وہ کچھ لوگوں نے پتہ آیا عام چیز تو نہیں آئی اس اکیڈمی نے نہ صرف وہ کلاسیکی ادب نو اگے لے کے آئیں بلکہ اس اکیڈمی نے ایک پشتو لٹریچر نو اگے ودانے واسطے ہور ودانے واسطے پشتو لٹریچر لکھانے واسطے اتنا کم کیتا ہے کہ انسان نو حیرت ہوندی ہے تے اج ہنکو زبان دی بھی وہی حیثیت ہے اج جیڑی 1960 دے وچکار پشتو دی آئی تے میں کہنا کہ اے وقت دی اہم ضرورت ہے کہ سارے سب لوگوں نو چاہیے ہے کہ اسی ہنکو اکیڈمی دے قیام واسطے یونیورسٹی دے وچکار ہنکو زبان نو ایک اہم زبان قرار دینے واسطے اسی اپنی ذاتی کوششاں کریے لیکن اس کوششاں دے وچکار یہ ضروری نہیں گا کہ اسی اپنا ہاتھ اگے کر کے حکومت سی خیرات منگی اس وقت اس سٹیج تے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پشاور دے وچکار متمول کافی باس صاحب حیثیت یہ سانو خود کرنا چاہیے کہ اسی کریے ٹھیک ہے حکومت ساڑھے نہ ملے تو مل سی اگر نہ ہویا تو اسی تو کر سکتے ہیں نہ کچھ میرے سے پہلے جڑے سپیکر آئے ہیں انہوں نے کیا ہے کہ زبانہ مر جاندیاں اگر زبانہ نو نہ استعمال کیتا جائے اس وقت دنیا دے وچکار ہر سال ہزارہا زبانہ جڑیاں مردیاں پیاں ختم ہوندیاں پیاں اسی نہیں چاہنے ہیں کہ ساری زبان ہند کو بھی لاطینی زبان دی طرح لیٹن دی طرح یا سنسکرت دی طرح ہو جائے ہوں بھی ماشاءاللہ اس دے بولنے والے بڑے اچھے ہیں لیکن اس نو اگے بڑھانے دی ضرورت ہے کہ زبانہ ریوائیو کر سکنے ہیں انہوں نے کیا ہے بڑے سونے طریقے تھے کہ ہاں دو زبانہ دی مثال دینا ہوں جدو اسرائیل بنایا تو جو انہوں نے ہیبرو زبان آئی وہ ختم ہو چکی سی ایک لحاظ نال ختم ہو چکی سی انہوں نے ریوائیو کیا زبان نو سرکاری زبان بڑھایا سب کچھ ہوں ہیبرو جڑی ہے اس سے لٹریچر بھی ہے تو سب کچھ ہے بڑی زبان انہوں نے زندہ کر دی ہے جزیرہ ہوائی جڑا ہے امریکہ دا اس وچکار بھی انہوں نے اپنی جڑی زبان آئی وہ ختم ہو گئی لیکن انہوں نے ہوں دوبارہ شروع کیتا ہے تو چونکہ بچے بول دیں پڑھ دیں سکھ دیں وہ زبان ضرور زندہ ہوندی ہے تو اس وقت سانو چاہیے ہے کہ اسی اپنی زبان بولنے نہ تو خجالت دا اظہار کریے نہ اسی کہیے کہ بھئی سانو شرم آندی ہے اس کی شرم دی گل ہے ماں بولی ہے سانے تو بولنی ہے اس دا نقصان سانو بڑا ہوا ہے کہ لوگ جڑے کسی حیثیت تے پہنچ دیں پھر وہ زبان بول دے نہیں گے لیکن اے مستقل ریورسل نہیں گی اس نو دوبارہ ٹھیک کیتا جا سکتا ہے اسی ذمہ واری سارے سب تے عائد ہوندی ہے اس سے سب سے بڑا گناہگار میواں جب بعد کوئی حسن کے حسن میں خود اپنا مورد الزام ٹھہرانا ہوں اس وجہ سارے سب دی مدد کی ضرورت ہے ایک میں ختم کرنا اپنے ریمارک لیکن ایک دو مثالاں دینا سونوں ایک مثال میں دو دے چکا ہوں کئی ایک ہنکو دے اپنے محفلوں دے وچکار تے اگر سونے سڑی ہوئے تو میں معافی چاہنا ہوں
کہندن کہ ایک دفعہ اس زبان دے بولنے دے نال تعلق ہے میرے اس قصے دا. ایک دفعہ ایک بادشاہ دی بیوی انہوں ملکہ کہندن، ملکہ بیمار ہو گئی، بڑے علاج کرائے نے، ادھروں سے لوگ آئیں ادھروں سے لوگ آئیں، ڈاکٹر آئیں، حکیم آئیں، وید آئیں، نہیں ہوندا آیا. آخر ایک بڑی دور سے ایک آیا ہے حکیم، انہیں کیا جی کہ اس نو سچے دودھ دے وچکار نو آؤ تو یہ ٹھیک ہو جیسے. جناب سارا انہوں نے اعلان کر دیتا ہے کہ شہر دے باہر جڑا شاہی حوض ہے اس دے وچکار ہر رات نو ہر کار والے ایک ایک کڑا دودھ دا پاون. ساری رات جناب لوگ کڑے سر تے رکھ کے تے شہر دے باہر شاہی باغ وال جاندے پے. تا سویرے جس وقت دن چڑھا تو دیکھنے تے حوض دے وچکار پانی پر آیا. ہر ایک نے سوچا کہ اگر ایک کڑا سی پانی دا دودھ پا دیں تو کیا فرق پیسے. اگر سارے لوگ ان کو بولے ان کو یار اگر میں نہیں بولنا ہوا تو کیا فرق پیسے. بڑی اہم چیز. میں حاجی علیم صاحب نو دیکھنا وا تے عدنان گل نو دیکھنا وا تے ضیاء نو دیکھنا وا تے منو بڑی خوشی ہوندی ہے. یہ چلیں انہوں نے چلیاں تے انیاں مجھاں دا گوشت کھا دو ہے. سارے پشوری کہندے نا کہ انہوں نے چلی تے انی مجھ دا گوشت کھا دو ہے. وہ یہ بڑا کچھ کر دے پین. لیکن میں ایک اور قصے تے اپنی گل مکانا ہوا کہ کوئی مشروط ہے انہاں ہر کسی مالے دے وچکار تے ہر گل دے وچکار اے تے او تے انہیں کہ یار انہوں کو مزہ چکھانے آ انہوں یہ خواہ مخواہ مشروطی کر دیں. کہندے کوئی مر جائے تے جنازہ کے چک سیئیں تے کندھا نہ بدلاؤ نے. کوئی مر گیا آدمی جنازہ چکا گیا ہے چکو نے حاجی علیم نے بھی ایک کندھا دیتو ہے تے باقی ترین اور ترے جڑے انہوں نے کندھے بدل دے پائیں تے حاجی علیم نو کوئی ریپلیس نہیں کردا. جناب مینا بازار چو نکلیں تے منڈی بری دی چڑھائی چڑھیں تے یکتو تے باہر نیڑ دے غاڑے غاڑے جاندے پائیں تے کوئی اس نو بالکل ریپلیس ہی نہیں کردا. تھک گیا بیچارہ. کہندے رکھ دیوس. انہیں رکھ دیتا ہے. کہندے انہوں منے مارایا. اے ان کو زبان نو انہوں نے نہیں مارا، انہوں نے سب نے مارے. تے اس دی تجدید واسطے یہ سارے سب دا فرض ہے. یہ چند ایک لوگوں نے بوجھ چکو ہے لیکن سانو چاہیے کہ اسی انہوں دی مدد کریے. میں آخری دوبارہ تھوڑا بہت شکریہ ادا کرنا. یہ بڑا ایک اچھی تے نویں قسم دی تجدید اس چیز دی. تینوں اگے اگر سن نہ وڈایا تو بچہ آپ ہی کے سارے کار چلے جسی ہیں لیکن چاہیے کہ اس نے اگے ودائیں. بہت بہت شکریہ.